ذاکر کسی پیر، کسی مرشد، کسی وڈیرے کی بات میں نہ آؤ، دھوکہ نہ کھاؤ۔ جو بھی تجھے نماز سے دور کرے سمجھ لے اس کا نہ کوئی اللہ سے تعلق ہے، نہ رسول اللہ سے، نہ علی سے۔ خواہ وہ ایک مجلس میں ہزاروں نعرے بھی لگوائے، اگر وہ تجھے نماز سے منع کرتا ہے یا اس کی گفتگو کے نتیجے میں تیرے دل میں نماز کی اہمیت میں کمی ہوتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے یا نہیں؟ جب آپ مجلس سن کے اٹھتے ہیں تو آپ کے دل میں کسی چیز کی اہمیت بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور کسی چیز کی اہمیت گھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ جائزہ لیا کر، اگر اہمیت نماز کی کسی کی گفتگو نے بڑھائی ہے تو سمجھ لے یہ اللہ کا نمائندہ ہے، رسول اللہ کا پسندیدہ ہے، علی کا سچا غلام ہے۔ لیکن اگر اس کی گفتگو اور مجلس سننے کے بعد تو اٹھے اور تیرے دل میں یہ خیال آ گیا یار نماز کیسے کہنی، نماز نہیں ہے، یعنی نماز کی اہمیت کو اس کی گفتگو نے تیرے دل اور تیرے دماغ میں گھٹایا ہے، تو سمجھ لے کسی شیطان کی مجلس سن کے آ رہا ہے، کسی امام کے غلام کی مجلس سن کے نہیں آ رہا۔ کیا خیال ہے؟ یہ ایک ضابطہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اگر آپ کو پسند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ مجلسیں تو ہمیشہ سنتے رہتے ہو، اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ جس نگری میں تم آباد ہو کوئی مشکل سے ہی دن ایسا آتا ہوگا جس میں آپ مجلس کے شرف سے مشرف نہیں ہوتے ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ یہ شرف ہے یا نہیں؟ جی، اللہ کی یہ بہترین مہربانی ہے یا نہیں کہ آپ کو اللہ نے ایسے علاقے میں رہائش عطا فرمائی ہے جس میں مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ لیکن کون سی مجلس محمد و آل محمد کو پسند ہے اور کون سی مجلس محمد و آل محمد کو پسند ہے، اس کا تیرے پاس کوئی ضابطہ ہونا چاہیے، اس کا تیرے پاس کوئی دستور ہونا چاہیے۔ تو بس نتیجہ یہ ہے کہ اگر تیرے دل میں اللہ کی عبادت بالخصوص نماز کی اہمیت کوئی مجلس بڑھاتی ہے تو سمجھ لے کوئی اللہ کا فرشتہ قسم کا نمائندہ ہے جو آ کے مجلس پڑھ گیا۔ اور اگر کسی شخص کی گفتگو تیرے دل میں اللہ کی عبادت کی اہمیت کو کم کرے اور بالخصوص نماز کے بارے میں تیرے دل کو الٹا ٹیڑھا کرے تو سمجھ لے یہ کوئی شیطان تھا جو یہاں امام حسین کے ممبر پر چڑھ گیا تھا، ایسے ہی جیسے نبی کے ممبر پر وہ لوگ چڑھ گئے تھے۔ اگر پیغمبر اکرم کے پاکیزہ ممبر پر غلط قسم کے بندے نہ چڑھے ہوتے تو علی حیدر کرار اس دنیا سے یوں نفرت کا اظہار کر کے نہ گئے ہوتے۔ لا رأی لمن لا یطاع، میں کہتا ہوں جہاد کو جاؤ، تم کہتے ہو بہانے بناتے ہو، سردی ہے، گرمی ہے، پنڈو پاک نہیں ہے، جی میں ساتھ ہیں آم پک گئے ہوں تھوڑے کو جو آم پکے ہوئے تھے تمانا جہاد دا آنے والا کیا کرے تم پہلے آم کھاسوں یا جہاد تو ویسے۔ کربلا والا وہ ہے جو اس قسم کے بہانے نہیں بناتا،
کربلا والا تو وہ ہوتا ہے کہ مولا حسین کہتے ہیں چلے جاؤ زندگی بچاؤ، وہ کہتے ہیں زندگی سے محبت نہیں ہے، تیرے مشن سے محبت ہے۔ اللہ، تو اس لیے مجالس کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے۔ یہ نہ سمجھ جو آیا جو پڑھا سب مجلس ہے، سب اللہ کو قبول ہے، اللہ کے یہاں کوئی شرائط نہیں ہے۔ نہیں نہیں، پڑھنے والے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کئی اللہ والے ہوتے ہیں، شیطان علی ہوتے ہیں۔ پہچان گندے ہو، الحمدللہ چہرے سے پتہ نہیں چلتا، لباس سے پتہ نہیں چلتا، جو بیان ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بیان میں نور ہے یا اس بیان میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے یا نور ہے۔ اگر اندھیرا ہے تو سمجھ لے اللہ فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، جب طاغوت قسم کے لوگ چڑھتے ہیں تو لوگوں کو نور سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ الٹا ان کو چنگے موٹے مرغے چرغے کھلانے چاہیے۔ یہی سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ آج حق اور باطل گڈ مڈ ہو گیا ہے، اور میں مجبور ہوں یہ کہوں کہ جس گھر میں، جس بستی میں ہم رہتے ہیں، یہاں بھی مسئلہ اتنا خالص نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اس لیے اور کوئی چارہ نہیں مگر یہ کہ آپ سامعین کو ہم ذرا تھوڑا سا توجہ دلائیں اور تمہیں کہیں کہ سامعین اپنی جو حق کی باتیں ہیں اور جو باطل کی باتیں ہیں ان میں فرق سیکھو۔ قرآن مجید پڑھیں نا، جو بلاغہ نازل پڑھیں پتہ لگے فرق کیا۔ او بابا پڑھن تو پہلے سنیں تو صحیح بات سنیں، پرکھیں۔ اگر صحیح و غلط کی پہچان تم نہیں کر سکتے تو کل مولا علی کے زمانے میں تم کیسے پہچان کرتے کہ علی حق ہے یا دوسرا حق ہے؟ اور امام حسن کے زمانے میں وہی سسٹم جو مولا علی کی زندگی کے آخری ایام میں تھا، وہی تو آگے امام حسن کے زمانے میں تھا۔ توجہ رہے، ابھی آپ سن رہے تھے نا مولانا صاحب سے کہ مولا علی دشمنوں کے ساتھ جہاد کی دعوت دیتے تھے یا آرام سے بیٹھ جانے کی دعوت دیتے تھے؟ جہاد کی دعوت دیتے تھے۔ یہ کون سا زمانہ تھا؟ مولا کی حکومت کا آخری زمانہ تھا۔ جہاد کی دعوت دیتے رہے، لوگوں نے نہ مانا، بہانے بنائے تاکہ علی شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے، علی کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اب جب علی مولا شہید ہوئے تو علی کی مسند پر کون آئے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ پہلے امام کے بعد کون دوسرا امام ہے؟ امام حسن۔ امام حسن ہے نا علی کی مسند کے وارث، تو امام حسن آئے۔ امام حسن کو جو لوگ تھے وہ وہی تھے یا بدلے فوراً تبدیل ہو گئے تھے؟ وہی لوگ ہی تھے نا جن سے مولا علی نالاں تھے، مولا علی جن کی شکایت کر رہے تھے۔ مولا علی یہ کہتے تھے چلے جہاد کی طرف، وہ آئے ہیں ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں، ہماری بیچاری خواتین کی انہوں نے لوٹ مار کی ہے، ان کی بے عزتی کی ہے، ان کی بے حرمتی کی ہے، تم کیسے غیرت مند ہو، تمہارے گھروں کے اندر آ کر تمہاری مسلمان عورتوں کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا ہے، تم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، میں بلاتا ہوں جاتے نہیں ہو۔ یہی شکوہ ہے نا مولا علی کا۔ میں پوچھتا ہوں مولا علی شہید ہوئے انہی لوگوں کے اندر شہید ہوئے یا کوئی اور مخلوق تھی؟ یہی لوگ تھے نا۔ اب جو امام حسن مولا علی کی مسند پہ آئے اور حضرت دوسرے امام کے طور پر ان کی بیعت ہوئی، لوگ کیسے تھے؟ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن کی پالیسی کیا ہو؟ اب ذرا غور، امام حسن نے بھی اسی پالیسی کو اپنایا جو مولا علی کی تھی، چلے جہاد کریں۔
وہ جو ہے کیا کریں؟ جہاد کریں. کن سے؟ شام والوں سے کہ جو بغاوت کر رہے ہیں. ان کو کہا. اب میں پوچھتا ہوں انہوں نے جنہوں نے مولا علی کے ساتھ یہ سلوک کر رکھا تھا امام حسن کے ساتھ کیا کیا؟ فوراً بدل گئے اور امام حسن کے ساتھ بڑے پکے مجاہد ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، یا ویسے ہی رہے جیسے مولا علی کے ساتھ تھے؟ بلکہ یہاں تھوڑا سا معاملہ اور گڑبڑ ہو گیا. کیا ہوا کہ امام نے اپنا لشکر بھیجا اور اپنے ایک رشتہ دار کو سپہ سالار بنایا. اور جو ہے کس نے؟ امام حسن نے. رشتہ دار کون تھا؟ عبید اللہ ابن عباس، امیر المومنین کے چچے کا بیٹا چھوٹا. حضرت عباس کون تھے؟ ایک تو حضرت ابو الفضل العباس ہے نا، ایک اور عباس ہیں جن کے نام پر خاندان بنی عباس. وہ کون تھے؟ رسول اکرم کے بھی چچا تھے اور مولا علی کے بھی چچا تھے. ان کے دو بیٹے تھے، ایک عبداللہ ابن عباس، ایک عبید اللہ ابن عباس. اس عبید اللہ ابن عباس کو حضرت امام حسن نے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا اور جہاد کے لیے بھیجا. حالت کیا ہوئی جب یہ انہوں نے اپنے لشکر کو لے کے چلے اور آگے پڑاؤ لگایا؟ رات کو اپنے لشکر میں تھے، صبح اٹھے تو دشمن نے انہیں خرید لیا تھا اور ان کے لشکر میں داخل ہو گئے. کیسے؟ اب اگر سپہ سالار بکے، ایک ہوتا ہے سپاہی بکے، ایک ہوتا ہے سپہ سالار کو دشمن خرید لے، اب جنگ ہو سکے گی یا نہیں؟ صبح جو لشکر بیدار ہوا تو پتہ لگا کہ ہمارے سپہ سالار صاحب تو ان کے کیمپ میں پیسے لے کے پہنچ گئے ہیں. ختم. امام نے پھر بھی اپنے لشکر کو تیار کرنے کی کوشش کی کہ پھر بھی ہم دشمن سے لڑیں. کس نے؟ امام حسن نے. لیکن حالت تو ان لوگوں کی یہی تھی کہ یہ تو لڑنے کے لیے تیار، بکنے کے لیے تیار تھے، لڑنے کے لیے تیار. اب جس امام کا لشکر لڑنے کے لیے تیار نہ ہو، بکنے کے لیے آمادہ ہو، بتا وہ امام کیا کرے؟ وہ جو رہی ہے. چونکہ بہت سارے حالات آپ کے سامنے کھل کر بیان نہیں ہوتے، اس لیے بعض حقائق بعض لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں، بعض کو نہیں پتہ ہوتے. حضرت امام حسن کا لشکر کس حال کا شکار تھا؟ لشکر سے مراد کوئی وہاں ایسی چھاؤنیاں تو نہیں ہوتی تھی جن میں بندے بندھے ہوئے لشکر کے طور پر موجود ہو. لشکر اس زمانے میں یوں ہوتے تھے کہ قبائل کے سرداروں کو دعوت دی جاتی تھی، وہ اپنے جوانوں سمیت کئی ہزار کا لشکر، 2000 کا لشکر، 3000 کا لشکر لے کے آ جاتے تھے اور اس طرح امام کا لشکر آگے جا کے لڑتا تھا. اب جب یہ بکنے لگے، کیا خیال ہے جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام حسن جنگ کی پالیسی کو جاری رکھتے یا جاری نہ رکھتے؟ جی اب آپ یہ کہیں کہ امام حسن علیہ السلام وہ پالیسی اختیار کریں جو امام حسین نے کی ہے، تو جو ہے امام حسین نے کیا پالیسی اختیار کی؟ لشکر تیار کیا لڑائی کے لیے یا مخلص تیار کیے شہادت کے لیے؟ دیکھ رہے ہو، امام حسن نے لشکر تیار نہیں کیا بلکہ امام حسین نے سچے موتی چنے جن کی لہو میں اتنی برکت ہو کہ ان کا قطرہ قیامت تک آفتاب ہدایت بن سکے. یہ کس کی تلاش ہے؟ امام حسین کی ہے. لیکن امام حسن کی صورتحال کیا ہے؟
نتیجہ یہ نکلا کہ امام حسن نے نہ لشکر مخلص ملا، نہ حضرت نے جنگ کی پالیسی کو اپنایا، اور آہستہ آہستہ صورتحال اتنی سخت ہو گئی کہ اب امام کے لیے دو راستے ہو گئے تھے، یا تو مارے جائیں اور ان کی شہادت کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس نقطے کو سمجھتا ہے جو دور امام حسن کا تھا، وہ اگر اس زمانے میں شہید ہو جاتے تو امام حسن کی شہادت پر وہ نتیجہ مرتب نہ ہوتا جو امام حسین کی شہادت مرتب ہوا تھا، اس لیے کہ امام حسن کی شہادت کا مقابلہ کسی اور سے تھا، امام حسین کی شہادت کا مقابلہ کسی اور۔ اس نقطے کو میں واضح طور پر نہیں بیان کر سکتا۔ اس باپ اور اس بیٹے کے درمیان جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس یزید کے باپ اور یزید کے درمیان جو فرق ہے مزاج کے اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کیا پردے میں گناہ کرنا اور ہے، ظاہر بظاہر گناہ کرنا سمجھنے بھی۔ تو ان حقائق کا ادراک آپ لوگوں کا فریضہ ہے۔ اس کے لیے آپ اور کچھ نہ کریں۔ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کی کتاب سیرت امیر المومنین، اگر اسی کو پڑھ لیں بہت سے حقائق آپ کے سامنے روشن ہو جائیں گے۔ نہج البلاغہ کا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اس کے ساتھ جو انہوں نے چھوٹی چھوٹی تشریح ہر خطبے کے ساتھ کی ہے، اس کو بھی غور سے پڑھ لو تو بہت سارے حقائق واضح ہو جائیں گے۔ ابھی ہمارے ایک علامہ مولانا محمد علی فاضل صاحب علی اللہ مقام تازہ پچھلے مہینے فوت ہوئے ہیں، جو آپ ہی کے مدرسے کے فارغ تھے، اور بعد اللہ انہوں نے توفیق دی، وہ قوم گئے اور بہت عالم بنے۔ انہوں نے بھی چہارہ معصومین پر ایک کتاب لکھی ہے، اگر اس کو بھی تفصیل سے پڑھ لو تو بھی سمجھ آتی ہے کہ حقائق کیا ہے۔ نوجوانوں کو تو چاہیے نا کہ جو پڑھنا جانتے ہیں کم از کم وہ ان کتابوں کا مطالعہ حوالہ ہم دے دیں، آپ مطالعہ کریں، پھر دیکھیں کہ تمہیں پتہ چلتا ہے کہ ان پاک ہستیوں کا دور کتنا سنگین دور تھا، اور انہوں نے اپنی پالیسیوں میں حق کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا خدمات انجام دی۔ اس لیے حضرت رسالت مآب کا یہ جملہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، رسول اکرم نے بہت سارے فضائل ایسے ہیں جو ان دونوں بھائیوں کے اکٹھے پڑھے ہیں۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کن دو بھائیوں کے؟ حسنین شریفین کے فضائل میں بہت ساری حدیثیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں دونوں کی اکٹھی، جیسے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل، یہ نہیں ہے کہ امام حسن کے لیے علیحدہ کا ہو، امام حسین کے لیے علیحدہ کا ہو، بلکہ دونوں کو اکٹھا جوانان جنت کا سردار فرمایا ہے۔ یعنی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں کے کردار کو مجموعی طور پر اکٹھا کر کے سامنے رکھو گے تو پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ تو حضرت رسالت مآب نے فرمایا یہ دونوں بھائی الحسن والحسین امامان، ہر حالت میں امام ہیں، قاما او قعدا، کسی کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں یعنی مقابلہ کریں تو بھی امام ہیں، بیٹھ جائیں تو بھی امام۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اکرم کی دوربین نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی ہیں اور رسول کی باریک نگاہیں کہاں تک غور کر رہی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی معاون حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کردار و پالیسی حضرت امام حسن بھی برحق اور کردار امام حسین بھی برحق، اور دونوں ایک دوسرے کے معاون۔ یعنی اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو امام حسین شہادت دے کے کامیاب نہ ہوتے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ امام حسن نے صلح کی، صلح سے لے کر امام حسین کے کردار کے ظاہر ہونے تک کیا ہوا؟ چھپی ہوئی حقیقتیں ظاہر ہوئی۔ دشمنوں کی جو
اندر چھپی ہوئی کیفیتیں تھیں وہ، کیونکہ ان کو موقع ملا اپنا ظلم کرنے کا، اپنی پالیسیوں پر عمل کرنے کا، تو انہوں نے یک بعد دیگرے ایسا انداز اپنایا جس سے وہ ہر غلطی کو کرتے چلے گئے تاکہ جب یزید کی بیعت کا موقع آیا تو دنیا کو پتہ چل چکا تھا کہ یزید کا باپ اصل میں اور پھر وہ فوت ہو گیا تو نتیجتاً یزید آیا، یزید نے بیعت مانگی، امام حسین نے قیام کیا، تو جو ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ان حقائق پر آپ کو پڑھنا ضروری ہے اور کچھ سمجھنا ضروری ہے۔ سوالات و جوابات بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے جو کوئز پروگرام ہیں ان میں بھی کچھ اس قسم کی باتیں ہونا چاہیے، لیکن محتاط رہ کے اور بڑی احتیاط کے ساتھ باواز بلند صلوات۔ آپ ذرا غور کیجئے کتنا مشکل وقت تھا حضرت امام حسن کے لیے، اور یہ کتنی بڑی مشکل صورتحال تھی کہ امام حسن کی ایک زوجہ خرید لی گئی۔ دشمنوں نے حضرت امام حسن کی زوجہ کو پیسے کی لالچ میں، اور بہت ساری لالچیں جن کا تذکرہ بھی مناسب نہ ہوگا، دے کے خرید لیا۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ تم شہزادہ کونین کو زہر دو۔ اب آپ اندازہ کریں وہ وقت کتنا تلخ ہوگا جب امام حسن روزے سے تھے، افطاری کے لیے آ کے مشروب مانگا تو اس بدبخت زوجہ نے وہ زہر ملائی کہ اگر وہ کسی پانی میں ڈالی جاتی تو مچھلیاں تڑپ جاتی۔ ایسی زہر پینی پڑی زہرا کے لال۔ بس اس وقت میں کیسے عرض کروں، یوں ہی زہر کا اثر ہوتا گیا، امام کی زبان پہ یہ جملہ آیا، کیا میں تیرا اچھا شوہر ہوں؟ یعنی امام یہ اشارہ کرنا چاہتے تھے میں نے پوری زندگی تیرے ساتھ کیا سلوک کیا اور تو نے میرے ساتھ کیا راستہ اپنایا۔ امام کا جگر ٹکڑے ہونے لگا، خون کی قے آنے لگی، امام تڑپنے لگے، جسے کہتے ہیں بسمل کی طرح تڑپنا۔ منزل کیا بنی، بیوی تو خود زہر دینے والی تھی، اب کون سنبھالے؟ پھر بھی میں کہوں گا امام حسن آپ کو بہنوں نے سنبھالا، آپ کو بھائیوں نے سنبھالا، امام حسین نے سنبھالا، محمد ابن حنفیہ نے سنبھالا، حضرت ابو الفضل العباس نے سنبھالا، زینب کبریٰ نے سنبھالا، ام کلثوم نے سنبھالا، لے کے سامنے دشت بیٹھی رہتی تھی، خون کی قے پہ قے آتی رہتی تھی۔ امام حسن اس کیفیت سے گزر رہے تھے، بیویاں اپنے فریضے کو انجام دے رہی تھی، لیکن آؤ تھوڑا سا اشارہ کر دوں، اے مولا امام حسن ذرا اپنے اس پوتے کو یاد کرو جسے بغداد میں زہر ملی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، انہیں تو ایسے مقام پہ زہر ملی، نہ کوئی دشت دینے والا، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی بھائی، زندان ہے تنہائی کا، اور امام موسیٰ کاظم ہے بسمل کی طرح تڑپ رہے، اور کوئی تسلیاں دینے والا نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ عزادارو یہ مظلومی ہے آل محمد کی، جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کے تیرے دین کو زندہ رکھا۔ امام حسن مجتبیٰ کو نے وصیتیں شروع کی اور کہا بھائی حسین میرا غسل و کفن آپ کے ذمے، میرا جنازہ و دفن آپ کے ذمے،
لیکن میری وصیت یہ ہے کہ مجھے اپنے نانے کے روضے میں دفن کرنے کی کوشش کرنا، میرا جنازہ میرے نانے کے روضے کی طرف لے جانا، لیکن وصیت یہ ہے کہ اگر کوئی راستے میں رکاوٹ بنے تو پھر مدینے میں خون نہ بہنے پائے۔ کسی قسم کا آپ نے ایسا فیصلہ نہیں کرنا جس سے کوئی جنگ ہو یا کوئی خون بہے، بے شک پھر میرا جنازہ واپس لے آنا، جنازہ واپس لے آنا اور وہاں دفن کر دینا جہاں میری دادی حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر مبارک ہے۔ عزاداروں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضرت امام حسن رسول اکرم کے خوش نہیں لیتے؟ رسول اکرم سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا، بیٹے تھے رسول کے۔ رسول فرماتے تھے الحسن والحسین ابنا یولو من صلب علی ابن ابی طالب۔ آج تک آپ دونوں شہزادوں کو کہتے ہیں یبن رسول اللہ، امام حسن کو خطاب کرتے ہو تو یبن رسول اللہ، امام حسین کو خطاب کرتے ہو تو یبن رسول اللہ، السلام علیک یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے۔ اب میں پوچھتا ہوں، کیا رسول کے روضے میں کوئی اور دفن نہیں ہوا تھا؟ توجہ ہے، رسول اکرم کے روضے میں جس وقت امام حسن کا جنازہ گیا ہے کوئی اور دفن رسول کے علاوہ ہو چکا تھا یا نہیں ہو چکا تھا؟ اور اگر وہ دو جنازے اور رسول کے روضے میں دفن ہو چکے تھے تو ان کا دفن ہونا جائز تھا، تو رسول کے بیٹے کا دفن ہونا کیوں ناجائز تھا؟ رسول کے دل کے چین کا دفن ہونا کیوں ناجائز تھا؟ رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا دفن ہونا کیوں ناجائز تھا؟ اور یہی وجہ ہے کچھ لوگ رکاوٹ بنے اور امام حسین نے صبر کا ثبوت دیا۔ بنی ہاشم تو بڑے گرم تھے اور وہ کوئی نہ کوئی سخت فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن امام حسین نے فرمایا نہ، مجھے مولا حسن کی وصیت ہے، میں لے آیا ہوں جنازہ، آپ نہیں دفن ہونے دیتے تو آؤ ہم اپنے جنازے کو واپس لے جاتے ہیں۔ کسی کا جنازہ ایسے واپس نہ آیا ہوگا جیسے رسول کے بیٹے کا جنازہ رسول کے روضے سے واپس آیا ہے۔ بس عزاداروں پھر کدھر گیا؟ جنت البقیع کی طرف گیا۔ اگرچہ کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے تیر چلائے اور کچھ لوگوں نے تیر چلا کے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ جانے جس جنازے پہ تیر چلے اس سے بہنوں کے دل کو کتنا صدمہ پہنچتا ہے، بیویوں کے دل کو کتنا دکھ پہنچتا ہے، لیکن عزیزوں لے گئے حضرت امام حسین جنازے کو جنت البقیع کی جانب، اور وہاں جا کر حضرت فاطمہ بنت اسد کے مزار کے پاس ان کو دفن کیا۔ لیکن میں آخری جملہ یہ کہوں گا، کیا امام حسن دفن ہونے کے بعد مصیبتیں ختم؟ کیا آل محمد کے دکھ دفن ہونے کے بعد ختم ہو گئے؟ سارے جو جنت البقیع کے زائرین بیٹھے ہو، اللہ آپ کو دوبارہ زیارت میسر فرمائے، اور جو نہیں ظاہر ہو سکے اللہ انہیں جلدی میسر فرمائے۔ جب ہم جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا جنت البقیع میں، آج کل تو ان قبروں کے قریب بھی جانے کی مہلت نہیں دی جاتی، دور سے اشارہ کرتے ہیں وہ پتھر جو نظر آ رہا ہے وہ مولا امام حسن کی قبر کا پتھر ہے۔ بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں، اے میرے مولا امام حسن، آپ زندگی میں مظلوم تھے، آپ وفات کے بعد بھی مظلوم ہیں، آپ کا جنازہ قبر اس حالت میں ہے کہ پتھر کے پتھر ایک ہے۔ میں ایک مرتبہ یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ پتھر بھی سیدھا نہیں تھا، وہ بھی گر گیا، اور میں اپنے ساتھ والے زائرین کو کہہ رہا تھا کون ہو جو اس پتھر کو سیدھا کرے، کون ہے جو اس عزت کو محفوظ رکھے؟ اس لیے میں وہاں یہی عرض کر کے روتا ہوں، اے میرے زائرین بھائیوں،
یہاں کسی مصائب خان کی ضرورت نہیں ہے. جنت البقیع کے کنارے پہنچتے ہو تو کسی مصیبت پڑھنے والے کی ضرورت نہیں ہے. قبریں اور مزاریں خود اپنی غربت کی مصیبت پڑ رہی ہے اور خود اپنے آپ کو مصائب میں یاد کروا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے جتنے بھی مومنین جاتے ہیں بس دیکھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں اور گریے میں مصروف ہو جاتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں خداوندا ہمیں ہر حال میں ائمہ معصومین سے محبت اور ان سے لگاؤ کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو زائرین جنت البقیع ہونے کی توفیق عطا فرما، زائرین بیت اللہ ہونے کی توفیق عطا فرما، زائرین روضہ رسول کی توفیق عطا فرما اور زائرین مقامات مقدسہ بننے کی توفیق عطا فرما. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون. بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.